سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا پیار بھرا آداب۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اصناف ادب یعنی نثری ادب پر کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس میں داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اور وقت ملا تو ڈرامے پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ داستان کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت بچے اپنی نانی یا دادی سے ضد کرتے تھے، اکثر پرانے زمانے میں کرتے تھے، اور ان کو کہانیاں سنائی جاتی تھیں، اور جب نیند آ جاتی تھی تو سو جاتے تھے، اور یہ کہانیاں ایک دن نہیں کئی دن تک چلتی تھیں، اور قسط وار اس کہانی کو سنایا جاتا تھا اور بچے سو جاتے تھے۔ رات کو سوتے وقت بچے اپنی نانی یا دادی سے ضد کرتے تھے کہ انہیں کوئی مزیدار کہانی سنائی جائے، چونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کو زیادہ فرصت تھی۔ گاؤں اور شہروں میں اکثر لوگ لمبے قصے کہتے اور سنتے تھے، ایسے قصے جو کئی دن تک چلتے تھے۔ ان میں بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی زندگی پیش کی جاتی تھی۔ جن دے پریاں ان کی مدد کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ سادھو اور فقیر بھی ان قصوں میں کبھی کبھی دکھائی دیتے تھے۔ یہ قصے محض تفریحی ہوتے تھے اور بات میں بات نکالی جاتی تھی۔ ان قصوں کو داستان کہتے ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ داستانوں اور داستان گوئی کا رواج ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ناول اور افسانے نے لے لی۔ قصہ طوطا مینا، طلسم ہوش ربا، آرائش محفل، الف لیلہ، باغ و بہار اور سبرس جیسی مشہور داستانیں ہیں۔ داستانوں کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یہ آپ جان لیجئے کہ پلاٹ، دوسرا کردار نگاری، تیسرا منظر نگاری، چوتھا مکالمہ اور پانچواں نفسیاتی، چھٹا فلسفہ حیات، یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اب آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول کیا ہے؟ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عجیب و غریب اور انوکھی چیز کے ہیں۔ اردو میں ناول انگریزی ادب سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ انگریزی ادب سے آیا۔ ناول داستان سے چھوٹا اور ایک انسان کی مکمل زندگی کو احاطہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ افسانہ کو طول کر دیا جائے تو وہ ناول ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا ناول مرات العروس لکھا جو 1869 میں انہوں نے لکھا تھا۔ یہ نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ صحیح معنوں میں اردو میں ناول کی شروعات ڈپٹی نذیر احمد نے ہی کی۔ انہوں نے سب سے پہلا ناول 1869 میں مرات العروس کے نام سے لکھا۔ اس کے بعد بنات النعش 1872 میں لکھا، توبۃ النصوح 1877 میں اور ابن الوقت 1888 میں لکھا۔ ان ناولوں میں نذیر احمد نے زندگی کے جیتے جاگتے مورخے کھینچ دیے ہیں۔ ان کے ناولوں میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، کہیں لڑکیوں کی اصلاح تو کہیں گھر کے ماحول کی درستی۔ اس کے علاوہ ایامہ 1891 میں بھی ان کا مشہور ناول شائع ہوا، اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ فسانہ مبتلا 1885 میں لکھ چکے تھے۔ انہوں نے بیواؤں کے نکاح ثانی پر زیادہ زور دیا، اور ان کا یہ ناول ایامہ اسی موضوع پر ہے۔ 1888 میں ملک العزیز ورجینا عبدالحلیم شرر نے ناول لکھا۔ اس کے بعد امراؤ جان ادا 1899 میں مرزا ہادی رسوا نے لکھا۔ اور آپ کو یہاں ہم یہ بتا دیں کہ 1899 سے 2 سال پہلے اسی ناول کو شاہد رانا کے عنوان سے سید سرفراز حسین اعظمی نے 1897 میں لکھا تھا، اور یہی کہانی تھی اس میں، جس طرح امراؤ جان ادا کی کہانی رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان ادا میں لکھی ہے۔
منشی پریم چند عظیم ناول نگار ہیں۔ میدان عمل، گودان، چوگان ہستی، بازار حسن اور نرملا جیسے شاہکار ناولوں سے انہوں نے اردو ادب کو مالا مال کیا ہے۔ ان کے علاوہ سید سجاد حیدر یلدرم، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، عارف ماریروی، گلشن نندا وغیرہ مشہور ناول نگار ہیں۔ ناول کے اجزائے ترکیبی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نمبر 1 پلاٹ اور نمبر 2 کردار، تیسرا مکالمہ، ناول نگار کا نقطۂ نظر، پس منظر، چھٹا ناول کا انداز، ساتواں اسلوب اور انداز بیاں، یہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند، یعنی اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہیں وہ پریم چند ہیں۔ دنیا کا سب سے انمول رتن پریم چند کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، جو پریم چند نے 1904 میں لکھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے جون 1908 میں شائع ہوا، جس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ نمبر 1 دنیا کا سب سے انمول رتن اس میں شامل ہے۔ دوسرا ہے شیخ مخمور، تیسرا ہے یہی میرا وطن ہے، چوتھا ہے صلہ ماتم، پانچواں عشق دنیا اور حب وطن۔ ہم یہاں یہ بتا دیں کہ نوٹ کر لیجئے کہ افسانہ صلہ ماتم کے علاوہ 4 کہانیوں کا موضوع وطن پرستی کا جذبہ ہے۔ یہ پریم چند کا سوز وطن کے افسانوں میں یہ افسانے موجود ہیں 5، اور یہ افسانوی مجموعہ پریم چند نے نواب رائے کے نام سے لکھا تھا، اور اس افسانوی مجموعے کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ افسانے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جیسے جیسے سماج نے ترقی کی اور وقت کی اہمیت بڑھی اور فرصت کے لمحات کم ہوتے گئے، چنانچہ لمبی داستانیں کہنے اور سننے کا رواج ختم ہو گیا اور افسانوں کا دور شروع ہو گیا۔ افسانہ اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ ظاہر میں چھوٹی سی کہانی اپنے اندر بہت وسعت اور گہرائی رکھتی ہے۔ یہ غزل کی طرح کم الفاظ میں بڑی بات بیان کرتا ہے۔ افسانے میں زندگی کے کسی ایک واقعہ یا نفسیاتی حقیقت کو مؤثر طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے میں ہر بات مختصر اور اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ یہ افسانے کا مختصر آپ کو خلاصہ ہے۔ اب آئیے دوستو، ہم ڈرامے کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈرامہ کیا ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ ڈرامہ قدیم صنف ادب ہے۔ ڈرامہ زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ زندگی کو پیش کرتا ہے۔ ڈرامہ ناول کی طرح سے بے جان نہیں ہوتا۔ ڈرامے میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اداکاری اور منظر بھی اثر ڈالتا ہے۔ 1842 میں اردو کا پہلا ڈرامہ رادھا کنہیا واجد علی شاہ نے لکھا، اور 1853 میں امانت لکھنوی نے ڈرامہ اندر سبھا، جو 1854 میں اندر سبھا شائع ہوا۔ آغا حشر کاشمیری کا یہودی کی لڑکی اور امتیاز علی تاج کا انارکلی ڈرامہ بہت مشہور ہے، جو 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ دوستو، سب سے زیادہ جو شائع ہونے میں وقت لیا، یعنی 10 سال کا وقفہ، یہ انارکلی نے ہی لیا تھا۔ انارکلی ڈرامہ اور 1932 میں یہ چھپا تھا۔ محمد مجیب کا خانہ جنگی ڈرامہ بہت مشہور ہے، اور حبیب تنویر کا آگرہ بازار وغیرہ بہت مشہور ڈرامے ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی: قصہ یا پلاٹ ڈرامے کا سب سے پہلا جز ہے۔ بغیر پلاٹ کے ڈرامے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کردار ڈرامے کا دوسرا اہم جز ہے۔ کردار ہی قاری یا ناظر کو متاثر کرتا ہے۔ ڈرامے میں مکالمے جو ہیں، مکالمے ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ مکالمے نثر میں ہوتے ہیں لیکن نظم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ موضوع اور مقصد: ڈرامہ موضوع اور مقصد کے بغیر
لا یعنی بن کر رہ جاتا ہے۔ ڈرامے کا موضوع با مقصد اور سبق آموز ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ڈرامہ یونانی لفظ ہے اور ارسطو یونان کا سیاح تھا۔ سوال آتا ہے کہ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو ارسطو نے 6 بتائے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ؟ نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 مکالمہ، نمبر 4 زبان، اور نمبر 5 موسیقی، اور نمبر 6 آرائش۔ تو یہ ارسطو کے مطابق 6 ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ تو 6 ہیں جو ہم نے بتائے ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔